اللہ شیخ طبیعت ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم. میرا الحمد خیال للہ تھا شاید اعلان دیا جائے گا یعنی کہ 7:30 کا، لیکن شاید وہ بھائی بھول گیا یا شاید ہم نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا، شاید اس وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا. جی 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 تو ان کو بتا دیا جائے کہ آئندہ پھر وہ. ہاں میں نے ایڈمن صاحب سے گزارش کی ہے کہ 1-2 ہفتہ چلنے دیں ابھی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے بالکل کسی طرح بھی ممکن نہیں ہو پائے گا تو انشاءاللہ 15 منٹ بڑھا دے گا. ٹھیک ہے، یعنی ابھی فی الحال یہی ٹائم رہے گا. جی جی تقریباً یہ ہفتہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دور حدیث کی آج کی اس مبارک مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں چوتھے مقصد کی چھٹی کتاب جو فیملی ممبران کے درمیان نیکی، حسن سلوک اور صلہ رحمی کے بیان میں ہے، اس کے ابتدائی چند ابواب جن میں خاص طور سے والدین کے حقوق، ان کی نافرمانی کی حرمت کا بیان ہے، ان ابواب کی تشریح فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباسط فہیم حفظہ اللہ اپنے خاص دلکش انداز میں فرمائیں گے. آپ حضرات و خواتین شیخ کے اس علمی لیکچر سے بھرپور استفادہ کریں. وجزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل یہ ایک عظیم کتاب ہے جس میں احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے. بخاری مسلم کی تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کوشش اس بات کی بھی کی گئی ہے کہ ایک حدیث ایک دفعہ آئے، دوسری بار نہ آئے، احادیث کا تکرار نہ ہو. کتاب کے مؤلف نے کتاب کو تقریباً 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے چوتھا مقصد ہم پڑھ رہے ہیں احکام الاسرہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق خاندان کے احکام و مسائل سے ہے، فیملی امور سے ہے. اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، اور آج ہم آغاز کریں گے چھٹی کتاب کا، الکتاب السادس البر والصلۃ بین افراد الاسرہ، کہ خاندان کے افراد کے مابین رشتہ داری قائم کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور اس سے بھی پہلے کیا البر یعنی کہ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا. اور اس کتاب میں پہلا باب بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اس میں حدیث جو ہے اس کا نمبر ہے 1095 1095 قاف.
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ اسی لیے اس کے شروع میں کیا لکھا ہوا؟ قاف۔ قاف کا مطلب ہوتا ہے اتفاق، یعنی کہ اتفاق کی بجائے ایک لفظ قاف لکھ دیا گیا جس سے پتہ چلے کہ اس حدیث پہ اتفاق ہے، لیکن اتفاق کن کا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا، یعنی کہ دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ حقدار ہے میری طرف سے حسن سلوک کا، میری طرف سے اچھے رویے کا، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ میری طرف سے اچھے رویے کا، اچھے برتاؤ کا اور حسن سلوک کا حقدار ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تمام لوگوں میں سب سے پہلے کس کا نام لیا گیا ہے؟ ماں کا، والد کا نہیں، اور بھائیوں کا نہیں، بہنوں کا نہیں، ماں کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مردوں کو عورتوں پہ ترجیح دیتا ہو، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اسلام یہ نعرہ لگائے کہ مرد و عورت بالکل برابر ہے۔ مرد و عورت کو بالکل برابر قرار دینا یہ ظلم ہے۔ مساوات کا نعرہ لگانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انصاف کر رہے ہیں، نہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی والد یہ کہے کہ میں اپنے بچوں میں کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا، عدل سے کام لوں گا، اور عدل و انصاف کا نعرہ لگاتے ہوئے کیا کرے؟ اعلان کرے کہ ہر بچے کو ایک ہی مقدار میں کھانا ملے گا، یعنی کہ جو بچہ 3 سال کا ہے اسے بھی کھانے کی وہی مقدار ملے گی جو اس بچے کو ملے گی جو 8 سال کا ہے، اور جو اسے ملے گی جو 12 سال کا ہے۔ تو کیا کوئی عقل مند اس کو عدل و انصاف کہے گا؟ یہ عدل و انصاف نہیں ہے، یہ بڑے بچوں پہ ظلم ہے۔ اس کو مساوات کہا جا سکتا ہے کہ برابری ہے۔ تو اسلام میں مرد و عورت میں برابری نہیں ہے، کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ اسلام نے مرد کو وہ دیا جو اسے دینا چاہیے تھا، عورت کو وہ دیا جو اسے دینا چاہیے تھا۔ اسلام نے جو کچھ کہہ دیا مرد و عورت کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، اس کو تھوڑا سا آپ آگے پیچھے کریں گے تو دوسرے کے اوپر کیا ہوگا؟ ظلم، دوسرے کی حق تلفی ہوگی۔ عدل و انصاف وہ ہے جو اسلام نے کہہ دیا، تو اسلام میں عدل و انصاف ہے، مساوات یا برابری نہیں ہے، کیونکہ برابری جو ہے وہ دراصل ظلم ہے۔ برابری کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ آپ کہیں کہ میں اپنے 5 سال کے بچے کو بھی روزانہ اسکول جاتے ہوئے 100 روپیہ دوں گا، اور جو 10 سال کا بچہ اسے بھی 100 روپیہ دوں گا، جو 15 سال کا اسے بھی 100 روپیہ دوں گا، تو اس کون سا عقل مند ہے جو کہے گا کہ یہ فیصلہ درست ہے؟ جبکہ یہ مساوات ہے، لیکن اس مساوات کو کوئی بھی نہیں مانے گا، سب کہیں گے یہ مساوات کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو مرد و عورت میں مساوات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ کہیں پہ مرد کا حق زیادہ ہے، کہیں پہ عورت کا حق زیادہ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف اسلام نے کیا کہا کہ عورت گھر میں بیٹھے گی، وقرن فی بیوتکن، عورتیں کہاں رہیں؟ گھر میں ٹک کر بیٹھی رہیں۔ اس کی رہائش کس کے ذمے؟ مرد کے ذمے۔ اس کا کھانا کس کے ذمے؟ مرد کے ذمے۔ اس کا لباس کس کے ذمے؟ مرد کے ذمے۔ باہر کون جائے گا محنت مزدوری کے لیے؟ مرد جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اسلام نے یہاں پہ بھی عورت کو اوپر رکھا ہے، اسے ملکہ بنا دیا ہے۔
انگریز عورتوں کو آخری عمر میں جب پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا یہ مقام ہے تو حیران ہوتی ہیں اور کئی اسلام قبول کر لیتی ہیں. تب ان کو جا کے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں لوٹا گیا ہے, ہمارا استحصال کیا گیا ہے, اور اب بڑھاپے میں ہمیں پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. جب وہ سنتی ہیں کہ اسلام میں کیا ہے کہ شروع سے ہی عورت گھر میں بیٹھے گی آرام سے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے گرمی میں جلنے کی اور سردی کی شدت برداشت کرنے کی, باہر جا کے کماتے ہوئے لوگوں سے لڑنے جھگڑنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ آرام سے گھر میں بیٹھے پنکھے کے نیچے, اے سی کے نیچے. تو یہاں پہ دیکھیے اسلام نے یہاں پہ بھی کس کو ترجیح دی ہے؟ عورت کو. حالانکہ باپ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں کماتا رہا, میں نے اس بچے کی ولادت کا خرچہ میں نے اٹھایا, حمل کا خرچہ میں نے اٹھایا, اس کی ماں کو کھانا میں کھلاتا رہا, اس کی ماں کو چونکہ وہ حمل کی حالت میں تھی اچھی خوراک میں فراہم کرتا رہا, اور جب پیدا ہوا خرچہ میں نے برداشت کیا. اس کے بعد اس کے خرچے بہت زیادہ تھے, لباس, جو لباس لاتا چھوٹا ہو جاتا, پھر بڑا لباس, پیمپرز, یہ سب کچھ میں کرتا رہا. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسے مقدم رکھا ہے جسے مقدم رکھنا چاہیے. اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ اسلام نے عورت کو اوپر کر کے مرد کے اوپر ظلم کیا, نہیں, اللہ نے وہ کیا ہے جو حکمت پہ مبنی ہے, جو عین عدل و انصاف ہے. عورت کو اتنے حقوق کیوں دیے گئے؟ ابھی آپ پوری حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عورت کو اسلام نے یہاں پہ 3 درجے دیے ہیں اور مرد کو 1 دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بطور ماں جو مشقت عورت نے برداشت کی ہے مرد نے برداشت نہیں کی. 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے, یہ وہ جانتے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے. ان کو پتا ہے کہ 9 مہینوں میں ان کی وائف نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی, کتنی قربانیاں دی. بچے کے شوق میں اس نے کئی کھانے نہیں کھائے, اپنی پسند کے کئی کھانے چھوڑ دیے, کتنی بار اسے الٹیاں آئیں, کتنی بار اسے کمزوری کا احساس ہوا, کتنی بار اسے چکر آئے, اور کتنی بار اسے اس حمل کے ساتھ گھر کے کام کاج کرنا پڑے. تو حمل والی عورت کے جو مسائل ہیں وہ یا عورتیں جانتی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے, یا وہ مرد جانتے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے. اس کے بعد ولادت کا مرحلہ, اس مرحلے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت کفن لے کر جا رہی ہے, یعنی کہ مرنے کے لیے جا رہی ہے. ولادت کے مرحلے میں وہ کن تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, یہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں, اور لوگوں میں سے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ جتنا بھی بتا لے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور کتنی عورتیں جس موقع پہ فوت ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر مرحلہ شروع ہو جاتا ہے بچے کو پالنے کا, دودھ پلانے کا. گھر والے گرمیوں کے موسم میں کیا کھا رہے ہیں؟ یہ آم کھا رہے ہیں, یہ ماں نہیں کھائے گی, کئی دفعہ نہیں کھائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں آم کھاؤں گی تو بچے کے اوپر اثر پڑے گا, اسے پیچس لگ جائیں گے, اسہال شروع ہو جائیں گے, وہ کمزور ہو جائے گا. کبھی کھٹی چیز نہیں کھائے گی, کبھی گرم چیز نہیں کھائے گی. کس کی خاطر؟ بچے کی خاطر. یہ قربانیاں کو آسان قربانیاں نہیں ہیں. اور پھر بچے کی وجہ سے نیند قربان کرنا, بچہ دن کو بھی رو رہا ہے, رات کو بھی رو رہا ہے. پھر اگر سردیوں کے ایام ہیں تو بار بار کیا کرے گا؟ پیشاب کرے گا. تو یہ سارے وہ امور ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عورت کو یہ مقام دیا ہے, اور اس کے علاوہ معلوم نہیں کتنی حکمتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے. تو یہاں پہ
صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، میری طرف سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ قال، اس آدمی نے کہا ثم من، پھر کون؟ یعنی کہ ماں کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ قال ثم امک، پھر دوسرا نمبر بھی تمہاری ماں کا ہی ہے۔ قال، اس آدمی نے کہا ثم من، پھر کس کا نمبر ہے؟ فرمایا ثم امک، پھر نمبر تمہاری ماں کا ہے۔ قال ثم من، اس آدمی نے کہا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ قال ثم ابوک، پھر کس کا نمبر ہے؟ تمہارے باپ کا۔ تو باپ کو چوتھا درجہ ملا ہے، ماں کو 3 درجے ملے ہیں اور باپ کو 1 درجہ ملا ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کے عین مطابق ہے، قرآن حکیم نے بھی اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ لقمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ پھر اللہ نے خاص طور پہ تذکرہ کیا ماں کا، کہ اس ماں نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، کمزوری پہ کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور 2 سال دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ تذکرہ کیا والدین کے شکر کا، یعنی کہ اللہ کے بعد جن کا حق بنتا ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے کون ہے؟ والدین۔ تو والدین کو اسلام نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو والدین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، جو والدین کو پریشان کرتے ہیں، جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، جو والدین سے دعائیں نہیں لیتے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1096 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور یہاں پہ لفظ میں کیا بول رہا ہوں؟ عنہما۔ کبھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ، اور کبھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، مراد کون ہے؟ ایک۔ جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما تو پھر مراد یہ کہ ان دونوں سے راضی ہوں۔ یہاں پہ چونکہ عبداللہ بھی صحابی ہیں، باپ عمر بھی صحابی ہیں، تو ہم نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہما۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ عنہا کب بولیں گے؟ جب تذکرہ کسی صحابیہ کا ہوگا، خاتون کا ہوگا۔ قال، تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فاستأذنہ فی الجہاد، تو آپ سے اجازت طلب کی، کس بات کی؟ جہاد کرنے کی۔ جہاد کے بارے میں آپ سے اجازت مانگی کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا احی والدہ کا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، صحابی نے کہا جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو انہی میں تم جہاد کرو۔ انہی میں یعنی کہ خصوصیت کا معنی پیدا ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فجاہد فیہما، بلکہ آپ فیہما کو پہلے لے کر آئے ہیں۔ ففیہما فجاہد، جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد کا معنی کیا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یوں ہوتا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہی کا معنی پیدا نہیں ہونا تھا۔ نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ممکن ہے کسی اور کی بھی کریں، یا اللہ تیری بھی کسی اور کی بھی۔ اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ ایاک نعبدو، کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ففیہما فجاہد، یعنی کہ تم جہاد کرنا چاہتے ہو
میدان کارزار میں کودنا چاہتے ہو، وہاں پہ اپنا مال لگاؤ گے، اپنی توانائی خرچ کرو گے، اپنا خون دو گے، تمہارا جہاد یہ ہے کہ والدین کی خدمت۔ کبھی آپ والدین کو چائے پیش کر رہے ہوں، کبھی آپ کھانا پیش کر رہے ہوں، کبھی آپ ان کو کپڑے پہنا رہے ہوں، کبھی کپڑے اتارنے میں آپ ان کی مدد کر رہے ہوں، کبھی واش روم میں لے جانے میں آپ ان کی مدد کر رہے ہوں، کبھی واش روم سے واپس لانے میں آپ ان کی مدد کر رہے ہوں، کبھی نماز پڑھنے کے معاملے میں، وضو کے معاملے میں آپ ان کی مدد کر رہے ہوں، کبھی آپ ان کے لیے جائے نماز بچا رہے ہوں، صبح و شام ان کے ساتھ لگے رہیں گے، یہ کوئی معمولی جہاد نہیں ہے۔ اور پھر اس جہاد میں بھی بڑے جہاد کی طرح کیا ہے، صبر کا سامنا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ صبر جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ مشکلات پہ صبر، کھانے کے لحاظ سے بھی، سفر کے لحاظ سے بھی، دشمن کی طرف سے جو وار لگیں گے ان پہ بھی صبر۔ اور یہاں پہ بھی کیا ہے، والدین بوڑھے ہیں، چونکہ ایک جانب آپ ان کی خدمت کریں گے، دوسری جانب وہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈانٹ رہے ہوں، آپ ان کے فائدے کی بات کریں، ہو سکتا ہے وہ نہ سنیں۔ تو ان حالات میں صبر کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس سے سلوک کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ فرمایا ففیہما فجاہد، انہی میں تم جہاد کرو۔ تو اس حدیث سے بھی والدین کی عظمت کا پتہ چلا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1097 1097 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ثم رغم انفہ، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان ذلیل و رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر میں کہتا ہوں رغم انفہ، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، قیلا، کہا گیا، من، کون؟ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ آپ نے بددعا دی ہے کسی انسان کو، یہ کون ہے؟ یہ بدبخت کون ہے؟ یہ بد نصیب کون ہے جس کو آپ بددعا دے رہے ہیں؟ جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں، سوچیں، اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں۔ کہا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ قال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، احدہما، ان میں سے ایک کو، او کلیہما، یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا، ثم لم يدخل الجنہ، پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکا، پھر بھی جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکا۔ ان الفاظ سے کیا پتا چلا کہ والدین جنت میں جانے کے لیے بہترین دروازہ اور بہترین راستہ ہے، خصوصاً جب کہ والدین بڑھاپے کے عالم میں ہوں اور آپ زندہ ہوں۔ آپ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیں تو جنت میں جانے کے لیے بہترین راستہ ہے، لیکن آپ کو اپنے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے یا ان میں سے ایک ملا، آپ ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان سے دعائیں لے کے جنت میں داخل نہ ہو سکے تو پھر آپ کون ہیں؟ جو جنت میں نہیں جائے گا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس کے لیے پھر آپ کی بددعا ہو، ذلیل و رسوا ہو۔ جس نے جنت میں جانے کا یہ بہترین راستہ اختیار نہیں کیا،
اس کے لیے پھر آپ کی بددعا ہے، وہ کیا ہو؟ ذلیل و رسوا ہو۔ اس امر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی خدمت کی کیا اہمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ انہوں نے آپ کو حکم دیا یا آپ کو ڈانٹا، چاہے جائے کہ آپ آگے سے بحث و مباحثہ کریں، چاہے جائے کہ آپ ان کی بات ماننے سے انکار کریں، اسلام کہتا ہے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ والدین کو ایسا آرڈر دیتے ہیں جو آپ ماننا نہیں چاہتے، تو آپ مان لیتے ہیں لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اف، یعنی کہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں، یہ کیسا آپ کا آرڈر ہے، لیکن آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن منہ سے اف اف کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ کرنا، نہیں کہنا یہ تو دور کی بات ہے، انہیں ڈانٹنا یہ دور کی بات ہے، ان پہ چیخنا یہ دور کی بات ہے، انہیں مارنا یہ دور کی بات ہے، انہیں برا بلا کہنا یہ دور کی بات ہے، آپ کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہو سکتا ہے ان کا آرڈر ایسا ہو جو غیر مناسب ہو، خود ان کے لیے غیر مناسب ہو، تو وہاں پہ کیا اللہ نے کہا؟ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کریں، انہیں قائل کریں، لیکن اچھے انداز سے، پیار سے، محبت سے، احترام سے۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی کتنی خدمت کرنی ہے، اتنی خدمت، اتنا ادب، اتنا احترام کہ آپ ان کے ذریعے کہاں پہنچ جائیں؟ جنت میں پہنچ جائیں۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب صلۃ الوالد المشرک، مشرک والد سے صلہ رحمی کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ احادیث تو اپنی جگہ، قرآن کی آیات اپنی جگہ، لیکن میرے والدین کافر ہیں، میں کیا کروں؟ یا میرے والدین مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ میرے والدین نے کلمہ پڑھا لیکن شرک کرنے والے ہیں، بدعتی ہیں، وہاں پہ میں کیا کروں؟ میں کیسے ان کی خدمت کروں؟ تو یہاں پہ جواب آ گیا کہ والد چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیاوی امور میں آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، دین کے معاملے میں آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن دنیاوی طور پہ آپ کو ان کے ساتھ رویہ، بہترین رویہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1098 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جناب سیدہ اسماء بھی صحابیہ ہیں اور ابو بکر ان کے والد بھی صحابی ہیں، بلکہ افضل ترین صحابی ہیں۔ اور یہ کون سی اسماء ہیں؟ یہ وہی اسماء ہیں جن کو کہا جاتا ہے ذات النطاقین۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کے آغاز میں مکہ ہی کے ایک پہاڑ غار ثور میں پناہ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تلاش کرنے والے مایوس ہو جائیں اور اس کے بعد آپ سفر کریں۔ تو ان 3 دنوں میں، ان 3 راتوں میں آپ کی خدمت کا
جس فیملی نے اعزاز حاصل کیا وہ فیملی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی ہے۔ غار ثور میں آپ کے ساتھ رہنے والے کون؟ ابو بکر۔ اونٹنیاں جن پہ ہجرت کے دوران سفر کرنا وہ کس کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ جو راستے میں گائیڈ بنے گا اس کا بندوبست کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق۔ اور غار ثور میں 3 دن کھانا پہنچانے والا کون؟ ابو بکر کے بیٹا، ابو بکر کا غلام، اور ابو بکر کی بیٹیاں گھر میں کھانا تیار کر رہی ہیں، جناب اسما، اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں ام المومنین عائشہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہیں وہ بکریاں لے کر آتے ہیں رات کے اندھیرے میں تاکہ یہ دودھ پی لے۔ مکہ کی رپورٹیں پیش کرنے والے کون؟ ابو بکر کے بیٹے۔ تو اسی لیے اردو کے ایک بڑے خطیب کہا کرتے تھے ہجرت کا سارا سفر خاندان ابو بکر کے نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے اسما۔ قالت، وہ کہتی ہیں قدمت علی امی وہی مشرکہ، میرے پاس میری والدہ آئیں جب کہ وہ مشرک تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ مسلمان نہیں تھی۔ تو یہ کون سی والدہ ہیں؟ یعنی کہ جناب عائشہ اور جناب اسما کی والدہ ایک ہیں۔ جناب اسما کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب صدیق نے انہیں زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی، فرق کر دیا تھا، اور ان کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزہ۔ تو زمانہ جاہلیت میں ہی جناب صدیق نے انہیں طلاق دے کے فارغ کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ ہیں جناب اسما کی والدہ، اور یہ حالت کفر میں، حالت شرک میں۔ تو یہ جناب اسما کے پاس آئی ہیں، اور کب آئی ہیں؟ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ اور اس زمانے سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ جب آپ کے درمیان اور اہل مکہ کے مابین صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اب آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ آئی ہے، اور کچھ تحفے تحائف بھی لے کر آئی تھی۔ لیکن دیکھیے ایمان ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جناب اسما نبی علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں کہ میری ماں آئی ہیں، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ سگی ماں سے بھی وہ سلوک ہوگا جس کی شریعت کون دے گی؟ جس کی اجازت کون دے گی؟ شریعت دے گی۔ سگی ماں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کی اجازت کون دے گی؟ شریعت دے گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی محبت، جن کی دوستی، جن کی دشمنی کا جو معیار تھا وہ کیا تھا؟ ایمان۔ جو مسلمان ہے اس کے ساتھ دلی دوستی ہے، دلی محبت ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ وہ رویہ ہوگا جو قرآن کہے گا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اور بیان کریں گے۔ تو یہ آپ کے پاس آئی ہیں اسما، کہتی ہیں فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ مانگا، میں نے آپ سے سوال کیا۔ قلت، میں نے کہا، ان امی قدیمت، بے شک میری ماں آئی ہے، میری والدہ آئی ہیں، وہی راغبہ، جبکہ وہ رغبت رکھنے والی ہیں۔ کس چیز کی رغبت؟ اس کی یہاں پہ وضاحت نہیں ہے۔ تو کچھ علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رغبت رکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ تعاون کروں، وہ رغبت رکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، وہ رغبت رکھتی ہیں کہ جیسے وہ تحائف لے کر آئی ہیں ایسے ہی میں بھی انہیں تحائف دوں اور ان کی خدمت کروں۔ تو کہتی میری والدہ آئی ہیں جبکہ وہ رغبت رکھنے والی ہیں۔ افاصل امی،
تو کیا میں اپنی اس والدہ سے، اپنی اس ماں سے اچھا سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، اچھا برتاؤ کروں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، صلی امکی، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ والدین مشرک ہوں تب بھی ان کی خدمت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، لیکن ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف۔ جناب سفیان بن عیینہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جناب اسماء نے، سیدہ اسماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی والدہ کے بارے میں یہ سوال کیا کہ کیا میں ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر سکتی ہوں، اچھا سلوک کر سکتی ہوں، تو اللہ رب العزت نے اسی موقع پہ یہ آیت نازل کی تھی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا۔ کون سے کافر؟ جو دین کی وجہ سے تم سے لڑتے نہیں، یعنی کہ وہ کافر جو دین کی وجہ سے مسلمانوں سے قتال کریں، لڑائی لڑیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سلوک نہیں ہوگا۔ جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں، مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکال رہے ہوں، ان کے گھروں سے نکال رہے ہوں، ان کا حکم اور ہے۔ اور وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں لڑتے، انہیں ان کے وطن سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ سلوک اور ہوگا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، جو کافر دین کی وجہ سے تم سے نہیں لڑتے، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عدل و انصاف کے ساتھ رویہ اختیار کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اسلام بہت عظیم دین ہے، دہشت گردی پہ مبنی دین نہیں ہے۔ دہشت گردی ان کے لیے جو مسلمانوں سے لڑیں، لیکن جو پرامن ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ اسلام اچھا رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس نے سلوکی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب تحریم حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کی حرمت، یعنی کہ والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے۔ حدیث نمبر 1099 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن المغیرۃ بن شعبہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی میں کتنے ماہر تھے، کس قدر فصیح و بلیغ تھے۔ الفاظ دیکھیے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، آخر میں کیا یہ تھا؟ ووعد البنات ومنع وہات، اور پھر کیا کہا؟ وکرہ لکم قیل وقال، لام، وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ لیکن آپ میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
الفاظ کا انتخاب بھی کرتے ہیں اور جو الفاظ آتے ہیں ان کا معنی بھی مقصود ہوتا ہے، ورنہ شاعر حضرات اور دیگر لوگ جو ایسی عبارت لے کر آتے ہیں جن کا جو ایک جیسی ہوتی ہے، ان میں کئی دفعہ وزن قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا لفظ لے آتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، جو مطلوب نہیں ہوتا، بس ایک شعر بنانے کے لیے یا عبارت کو اچھا خوبصورت بنانے کے لیے وہ لفظ بھی لے آئیں گے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے صلاحیت بخشی ہے کہ میں جامع ترین الفاظ کہتا ہوں، الفاظ میرے مختصر ہوتے ہیں اور ان کا معنی مفہوم کافی وسیع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے تم پہ حرام کر دیا ہے تین چیزوں کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ کن کی نافرمانی کرنا؟ ماؤں کی۔ اچھا، یہاں پہ ماؤں کا نام لیا گیا ہے، باپ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، ورنہ باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے، جیسے ماں کی نافرمانی حرام ہے ایسے ہی باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ عام طور پہ بچے نافرمانی کس کی زیادہ کرتے ہیں، باپ کی یا ماں کی؟ ماں کی، کیونکہ ماں کا ڈر نہیں ہوتا، ماں ایک محبت کرنے والی ہے، شفقت کرنے والی ہے، لیکن اس کا ڈر، اس کا روب، اس کا دبدبہ بچوں پہ نہیں ہوتا۔ تو بچے جو ہیں ان کی بات عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، اور یہاں پہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے تم پہ حرام کر دیا ہے کیا؟ ماؤں کی نافرمانی کرنا، ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ ووعد البنات، اور بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو مارنا، یہ ظلم ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ آج بچیوں کو زندہ درگور تو نہیں کیا جاتا، لیکن جو ہی پتا چلتا ہے کہ حمل ٹھہرا ہے اور کیا ہے جی بچی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچی ہے، تو کئی لوگ اللہ ان کو ہدایت دے حمل کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کب پتا چلتا ہے کہ یہ بچی ہے؟ جب وہ تقریباً 5 مہینے کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح اس میں پھونکی جا چکی ہے، کیونکہ روح کب پھونکی جاتی ہے؟ جب وہ حمل 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو اب وہ پورا انسان ہے، اس کو ختم کرنا، اس کو مارنا، یہ قتل کرنا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، یہ چیز کئی لوگوں میں اب بھی موجود ہے، بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچہ ہونے پہ آپ خوش ہوں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بچی ہونے پہ پریشان ہونا، اسے بوجھ سمجھنا، رزق کہاں سے آئے گا، یہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیے ہیں 3 امور۔ نمبر 1 کیا؟ ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 2 بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ نمبر 3 منع وہاتی، روک لینا اور لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کے حقوق انہیں نہ دینا۔ مثال کے طور پہ بیوی کا جو حق ہے، اس کا لباس آپ کے ذمے ہے، اس کا کھانا آپ کے ذمے ہے، وہ نہ دینا، اور اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا۔
اس سے کہنا ہاتھی لاؤ میرے حقوق لاؤ. اور ایسے ہی آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، ان کا قرضہ واپس نہ کرنا، تو دوسرے لوگوں کے حقوق آپ نہ دیں، دوسروں کے حقوق دینے سے آپ انکاری ہوں، اور ہاتھی اور اپنے حقوق آپ لیں، لاؤ، بلکہ جو حقوق نہیں ہے وہ بھی آپ مانگیں، جو آپ کا حق نہیں ہے وہ بھی آپ مانگتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ہونا اس کے برعکس چاہیے کہ آپ اپنا حق ادا کریں، اور آپ کا کوئی حق ادا نہ کرے تو آپ صبر کر دیں، پیار و محبت سے مطالبہ کریں، اگر وہ حق پھر بھی نہیں دیتا آپ صبر کر دیں. لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے برعکس. اس کے بعد فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کی ہیں. نمبر 1 قیل وقال. قیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے، کہا گیا. قال اس نے کہا، یعنی کہ قیل و قال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. فضول باتیں کرنا، اور وہ باتیں کرنا جن کی پیچھے کوئی مستند چیز نہ ہو. جی کہا جاتا ہے، جی یہ لڑکا ایسے ہے، کہا جاتا ہے جی یہ لڑکی ایسی ہے، کہا جاتا ہے جی یہ عالم دین جو ہے یہ جناب وہاں سے پیسے لیتا ہے، اس کے اپنے بچے ایسے ہیں. جی کہا جاتا ہے جی فلاں جو مسلمان سیاستدان ہے وہ ایسا ہے. تو لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں پہ تہمتیں لگانا بغیر کسی دلیل کے، سنی سنائی باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. تو اس میں ایک کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ الفاظ لکھے جا رہے ہیں جن کا حساب کتاب دینا ہوگا. تیسرے نمبر پہ اگر یہ غیبت بن رہے ہیں تو یہ تو معاملہ اور بڑھ جائے گا. اس لیے زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ کامیاب ہے. آپ جب بات کریں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب بات کریں خیر پہ مبنی بات کریں، وہ بات کریں جس پہ آپ کو نیکیاں ملیں، یا خاموش رہیں. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے بہت زیادہ سوال کرنا. بہت زیادہ سوال کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے 2 چیزیں مراد ہیں. نمبر 1 بہت زیادہ سوالات کرنا، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. اور سوال بھی کئی دفعہ وہ ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی دفعہ سوال فرضی ہوتے ہیں. اور پھر ایک ہی سوال کبھی اس عالم دین سے کبھی اس عالم دین سے، اور علماء کا امتحان لینا سوال کر کے. مقصد علم لینا نہیں بلکہ ان کا امتحان لینا. اور دوسرا اس کا منع ہو سکتا ہے علم کے علاوہ مالی سوال، مانگتے ہی رہنا، کوئی زندگی مانگنے میں گزار دینا. کبھی اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی یہ چیز مانگ رہے ہیں، کبھی وہ چیز مانگ رہے ہیں، مانگنے بھی لگے رہتے ہیں. نمبر 3 وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنا. مال ضائع کرنا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال میری مرضی. نہیں، اللہ کا دیا وہ مال اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. مال کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. مال آپ کے پاس امانت ہے. اس مال سے اپنی دنیا بھی بنائیں، اپنی آخرت بھی بنائیں. نہ دنیاوی لحاظ سے اس کو ضائع کریں، نہ آخرت کے لحاظ سے اس کو ضائع کریں. یہ مال روز قیامت آپ کے خلاف نہ ہو، آپ کے حق میں ہو. آپ کے خلاف نہ ہو. آپ جانتے ہیں وہ حدیث، زکوٰۃ والی حدیث، کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا روز قیامت اس کا یہ مال کس کی شکل اختیار کر لے گا؟ سانپ کی، اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور پھر اس کو ڈسے گا اس کے جبڑوں پہ، اور کیا کہے گا؟ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. اور دوسری جانب وہ حدیث
جس میں آتا ہے کہ جو جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اونٹوں کی، گائیوں کی، بکریوں کی، تو روز قیامت اس کو زمین پہ لٹا دیا جائے گا اور یہی جانور اسے رون دیں گے اور بار بار رون دیں گے، ایک دفعہ رون دیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو اس لیے یہ مال آپ کے خلاف وبال نہ بنے، آپ کے حق میں ہو، آپ کے لیے مفید ہو. آپ اس سے مسجد بنائیں، مسجد بنائیں گے تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر کہاں بنائیں گے؟ جنت میں بنائیں گے. تو اس مال سے اپنی آخرت بنائیں، اپنی جنت بنائیں، اور اس مال کو اس انداز سے خرچ نہ کریں کہ فضول خرچی ہو یا غلط امور پہ خرچ ہو، شرکیات پہ، بدعتوں پہ، موسیقی پہ، بے حیائی پہ، کبیرہ گناہوں پہ. تو ایسا مال روز قیامت وبال بن جائے گا. حدیث نمبر 1100 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، یقیناً کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین پہ لعنت کرے. یعنی کہ والدین پہ لعنت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. آپ جانتے ہیں کچھ گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، کچھ کیا ہوتے ہیں کبیرہ. صغیرہ اور کبیرہ میں فرق کیا ہے؟ کبیرہ ہر وہ گناہ جس پہ کوئی وعید آئی ہو. مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو یہ گناہ کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جو یہ گناہ کرے گا اس پہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، جو یہ گناہ کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہوگی، جو یہ گناہ کرے گا اس کے اوپر دنیا میں حد قائم کی جائے گی. چور ہے تو ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا، بدکار ہے، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ. اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ 7 بڑے گناہوں سے، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناجائز قتل کرنا، اور یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور مومن پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگانا. یہ سارے کیا کبیرہ گناہ ہیں. لیکن آپ یہاں پہ فرما رہے کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہے کبیرہ گناہ. اب کبیرہ بھی ایک درجے کے تو نہیں ہوتے نا. اب مثال کے طور پہ شرک جو ہے وہ چوری کے برابر تو نہیں ہے، شرک سب سے اوپر ہے. تو کبیرہ گناہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو آپ فرما رہے کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین پہ لعنت کرے. تو والدین پہ لعنت کرنا بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے. قیلا کہا گیا، گزارش کی گئی، عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکیف یلعن الرجل والدیہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین پہ لعنت کرے؟ اپنے والدین پہ کوئی لعنت کیسے کرے گا؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی، یسب الرجل ابا الرجل، کوئی آدمی کسی آدمی کے باپ کو برا بلا کہے، فیسب اباہ، تو وہ اس کے باپ کو برا بلا کہے گا، ویسب امہ، اور اس کی ماں کو برا بلا کہے تو وہ اس کی ماں کو برا بلا کہے گا. اب آپ کے والد کو برا بلا کہا گیا، آپ کے والد پہ لعنت کی گئی، سبب کون بنا؟ آپ بنے. آپ نے کسی کے والد کو برا بلا کہا، اس پہ لعنت کی، تو اس نے آپ کے والد پہ لعنت کی، سبب تو آپ بنے ہیں، وجہ تو آپ بنے. نہ کسی کے والد کو آپ برا بلا کہتے، نہ کسی کے والد پہ لعن تان کرتے، نہ کوئی آپ کے والد پہ کرتا. تو اسے فرمایا یہ اپنے والدین پہ لعنت کرنا ہے. اچھا، یہ تو اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے جو والدین پہ لعن تان ہونے میں، انہیں برا بلا کہے جانے میں سبب بنا ہے. اور جو براہ راست اپنے والدین پہ لعن تان کرے اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ
آپ ان امور سے دور رہیں جن کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے، جن کی وجہ سے آپ گناہ کا سبب بھی نہ بنے. یہاں آپ سبب بنے ہیں نا، آپ نے کسی کے والد کو برا بلا کہا تو انہوں نے آپ کے والدین کو کہہ دیا. اور یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے سورہ نعم میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. انہیں برا بلا نہ کہو جنہیں لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں. جب تم انہیں برا بلا کہو گے تو وہ لوگ جہالت کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنیاد پہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے. تم ان کے معبود کو برا بلا کہو گے تو وہ بدلہ لینے کے لیے تمہارے معبود کو برا بلا کہیں گے، جبکہ تمہارا معبود سچا برحق اور ان کے معبود جھوٹے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہا جائے گا، سبب کون بنا؟ آپ بنے. یعنی کہ آپ یہ بیان کریں کہ شرک غلط ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن نام لے کے ان کے معبود کو برا بلا کہنا یہ کام نہ کریں. باب نمبر 4، باب فضل صلۃ اصدقاء الوالدین، والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنے کی فضیلت، والدین کے دوستوں سے اچھا رویہ اختیار کرنے کی فضیلت. حدیث نمبر 1101 اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں، یعنی کہ اس حدیث میں امام بخاری امام مسلم کے ساتھ نہیں ہے. عن ابن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انه كان اذا خرج الى مکہ كان له حمار يتروح عليه اذا مل ركوب الراحلہ، کہ جب عبداللہ بن عمر مکہ جاتے تو ان کا ایک گدھا ہوتا، یتروح علیہ، جس پہ وہ تھکاوٹ دور کرتے، جس پہ بیٹھ کر وہ راحت حاصل کرتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مکہ مدینہ کا سفر ظاہر ہے گدھے کے اوپر تو نہیں ہوگا، کس پہ ہوگا؟ اونٹنی پہ ہوگا. لیکن اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے. اب ظاہر ہے مکہ مدینہ کا سفر اونٹنی پہ کتنے دنوں کا ہوا کرتا تھا؟ 6 دن کا، 7 دن کا، 8 دن کا. اب اونٹنی پہ بیٹھے 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 آپ تھک جائیں گے، آپ کے سرین جو ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے عبداللہ بن عمر کا گدھا ساتھ ساتھ ہوتا. جب وہ تنگ آ جاتے، اونٹنی پہ بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتے، تو پھر وہ سواری تبدیل کر لیتے، گدھے پہ بیٹھ جاتے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک وہ جب مکہ جاتے تو ان کا ایک گدھا ہوتا ہے یتروح علیہ، جس پہ بیٹھ کے اپنی تھکاوٹ دور کرتے، راحت حاصل کرتے. کب؟ اذا مل رکوب الراحلہ، جب اونٹنی پہ سواری سے تنگ آ جاتے، اکتا جاتے. وعمامۃ، اور مکہ جاتے ہوئے ان کے پاس ایک امامہ بھی ہوتا، یشد بها رأسہ، جس کے ساتھ اپنے سر کو باندھتے. ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس امامہ ہوتا جو امامہ اپنے سر پہ باندھتے. لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے مکہ جانے کی، تو مکہ جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ عبداللہ بن عمر حالت احرام میں ہوتے ہوں گے، حج ہو یا عمرہ. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امامہ سر پہ باندھتے ہوں گے. تو پھر مراد یہ ہوگا کہ ان کے پاس امامہ ہوتا، یعنی کہ امامے کی وہ چادر ہوتی جس کے ساتھ اپنے سر کو باندھ لیتے، جیسے انسان
پٹی کے طور پہ کپڑا استعمال کرتا ہے. فبینا ہوا یوما علی ذلک الحمار، جب کہ وہ ایک دن اس گدھے پہ تھے. اذ مر بہ اعرابی، تب ان کے پاس سے ایک عرابی گزرا. عرابی کون؟ بادیہ نشین، صحرا نشین، وہ لوگ جو جن کی رہائش ایک جگہ پہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی رہائش وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کیا ہو؟ سبزہ ہو اور پانی ہو. یعنی کہ جانور ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اونٹ ان کے ساتھ ہوں گے، جدھر پانی ہوگا سبزہ ہوگا ادھر ان کی رہائش ہوگی. اگر کسی جگہ پانی ختم ہو گیا یا سبزہ ختم ہو گیا تو وہاں سے کسی اور جگہ وہ منتقل ہو جائیں گے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرابی. تو ان کے پاس ایک عرابی گزرا. فقالت، اس نے تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن عمر نے، الست ابن فلان ابن فلان، کیا تم فلاں کے بیٹے فلاں نہیں ہو؟ کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ قال بلا، اس عرابی نے کہا بالکل میں وہی ہوں. فاعطاه الحمار، تو عبداللہ بن عمر نے اسے کیا دے دیا؟ گدھا دے دیا، یعنی کہ بطور گفٹ، بطور تحفہ گدھا دے دیا اسے. وقال، اور کہا ارکب هذا، اس پہ سوار ہو جاؤ. والعمامۃ، دوسرے نمبر پہ کیا دے دیا؟ امامہ دے دیا، وہ پگڑی دے دی. قال، اس سے کہا اشدد بها رأسک، اسے اپنے سر پہ باندھ لو. فقال له بعض اصحابه، جناب عبداللہ بن عمر سے ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو بخش دے. یہ کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ عرابی کو آپ نے گدھا بھی دے دیا اور پگڑی بھی دے دی. کہا غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے. اعطیت هذا الاعرابی حمارا كنت تروح علیہ وعمامة كنت تشد بها رأسک، آپ نے اس عرابی کو گدھا دے دیا جس پہ آپ آرام کیا کرتے تھے، آپ نے اس کو امامہ دے دیا، پگڑی دے دی جس کے ساتھ اپنے سر کو باندھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس نے یہ عبداللہ بن عمر سے یہ الفاظ کہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہم الاعراب، یہ صحرا نشین بادیہ نشین ہیں، تھوڑا سا تحفہ دیں بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی اس کو گدھا دینے کی اور یہ پگڑی دینے کی. فقال، تو فرمانے لگے کون؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یقیناً میں نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فرما رہے تھے ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، کہ یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی صلہ رحمی ہے کیا انسان کا اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یعنی کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، یہ والدین کے ساتھ کیا نیکی ہے، یہ والدین کی خدمت کرنا ہے، یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا اب آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر کا کمال، ان کی نیکی، ان کا شریعت پہ عمل کرنا. آپ دیکھیے کہ وہ اپنے والد کے صرف دوست سے اچھا تعلق قائم نہیں کیے ہوئے، والد کے دوست کے بیٹے سے. اب یہ آدمی جناب عمر فاروق کا دوست نہیں ہے، جناب عمر فاروق کے دوست کا بیٹا ہے. تو کہہ رہے ہیں ان من ابر البر، ابر البر کا معنی ہوگا بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی، بہت اچھا سلوک. تو والدین کے ساتھ بہترین سلوک میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صلۃ الرجل، آدمی کا اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. کن سے؟ اہل ود ابی، اپنے باپ کے دوستوں سے.
بعد ان یولی، باپ کے چلے جانے کے بعد. باپ تو دنیا میں اب نہیں ہے، ان کے چلے جانے کے بعد باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا یہ والدین کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے. وَإِنَّ أَبَاهُ، اور بے شک اس کا باپ جو تھا، کان صدیقا لعمر، وہ میرے والد عمر کا دوست تھا. تو اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کس قدر احادیث پہ عمل کرنے والے تھے. یہ حدیث میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں. کیا کبھی ہم نے کسی آدمی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کیا کہ میرے والد کا دوست تھا؟ ہاں، والد کی زندگی میں تو کریں گے، لیکن والد صاحب جب فوت ہو جائیں اس کے بعد حدیث کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ حدیث کی وجہ سے والد کے دوست سے اچھا سلوک کریں. تو جناب عبداللہ بن عمر نے دیکھیے کتنا اچھا سلوک کیا ہے، گدھا دے دیا ہے اور پگڑی بھی دے دی. باب نمبر 5، باب رحمت الاولاد، بچوں پہ مہربانی کرنا، بچوں پہ رحم کرنا. حدیث نمبر 1102 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی بادیہ نشین آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فقالت، اس نے کہا، تقبلون الصبیان، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ فما نقبلهم، ہم تو ان کو بوسہ نہیں دیتے. کن کو؟ بچوں کو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب املک لک، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کھینچ لی ہے، نکال لی ہے. تمہارے دل میں بچوں کے لیے کوئی شفقت نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی بچوں کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے تمہارے دل میں. تو اگر اللہ نے چیز تمہارے دل سے نکال لی ہے تو اب یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ آپ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے دل میں یہ رحمت قائم کر دیتا ہوں، میں تمہارے دل میں یہ شفقت بچوں کی ڈال دیتا ہوں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے تمہارے دل سے یہ شفقت نکال دی ہے، یہ بچوں کے ساتھ مہربانی والا جذبہ نکال دیا ہے، تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ان کی میں کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ عرابی کون تھے، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ نے کس کو بوسہ دیا تھا تو اس عرابی نے یہ کہا. لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرا بن حابس کے سامنے، کس کے سامنے؟ اقرا بن حابس کے سامنے اپنے نواسے جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا. تب اقرا بن حابس نے کہا تھا، اللہ کے رسول، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. اور اقرا بن حابس کے الفاظ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو، ان کے فقریہ انداز میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بچوں کے ساتھ پیار کرنے کو مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے اس ماحول میں بچوں کے ساتھ پیار کیا، پیار انہیں دیا. صحابہ کرام سے بھی مطالبہ کیا کہ بچوں کے ساتھ پیار کیا جائے. ایسی عورتوں کا معاملہ ہے. عورتوں کو حقوق دینے والے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. عورتوں کے بارے میں دلوں سے نفرت نکالنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے تو آپ نے کہا تھا، اس مخصوص ماحول میں آپ نے کہا تھا کہ تمہاری اس دنیا میں سے جو چیزیں مجھے محبوب ہیں وہ کیا ہے؟ نماز، عورتیں. تو یہ چیزیں آپ نے کہا کہ مجھے اچھی لگتی ہیں. تو آپ نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ مجھے محبوب ہے.
تو یہ ہے جی بچوں پہ مہربان ہونا چاہیے اور ان پہ مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے. جب اقرا بن حابس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یعنی کہ بچوں پہ رحم کرو، عورتوں پہ رحم کرو، بوڑھے لوگوں پہ رحم کرو، معذور لوگوں پہ رحم کرو، تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے. حدیث نمبر 1103 1103 میم. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں جگہ دی ہے. عن انس بن مالک، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بچوں پہ شفقت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا، کسی کو نہیں دیکھا. میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بچوں پہ مہربان ہو، ان پہ رحم کرنے والا ہو، ان پہ شفقت کرنے والا ہو. پھر اس کی مثال پیش کرتے ہیں انس بن مالک، کہتے ہیں کہ کان ابراہیم مسترضعا له فی اعوال المدینہ، کہ ابراہیم، کون سے ابراہیم؟ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم. ابراہیم مسترضعا له، آپ کے دودھ پینے والے بیٹے تھے، اور کہاں تھے؟ فی اعوال المدینہ، یہ کہاں دودھ پی رہے تھے؟ مدینہ کے بالائی علاقے میں، مدینہ کے بالائی علاقے میں. یعنی کہ جو گھر مدینہ کے بالائی علاقے میں تھے جنہیں اوالی کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد قباء کا جو علاقہ ہے اور اس کا دائیں بائیں علاقہ ہے، اس کو بھی اوالی کہا جاتا ہے. تو انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم جو تھے وہ دودھ پیتے تھے مدینہ کے اوالی میں، مدینہ کے بالائی علاقے میں، یعنی کہ وہاں کسی کے گھر میں ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا، یہ مراد ہے. فکان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے نکلتے کہاں سے؟ مدینہ سے، جبکہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں. ہم سے مراد کون؟ صحابہ کرام. ان کے صحابہ کرام میں سے کئی آپ کے ساتھ ہوتے، تو آپ ابراہیم کی زیارت کے لیے یعنی کہ نکلتے اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے. فیدخل البیت، تو آپ گھر میں داخل ہوتے. کس گھر میں؟ جس گھر میں ابراہیم پرورش پا رہے تھے، جس گھر میں وہ دودھ پینے کے لیے بھیجے گئے تھے. وَإِنَّهُ لَيُدَخَّنُ، اور ابراہیم جس گھر میں تھے اس گھر کا کیا حال تھا کہ نبی علیہ السلام اس گھر میں داخل ہوتے اور وہ گھر دھوئیں سے بھرا ہوتا، اس گھر میں دھواں ہی دھواں ہوتا. کیوں بھی دھواں کیوں؟ کہتے ہیں وکان ذئرہ قینا، کیونکہ ابراہیم کے رضائی باپ لوہار تھے. اب لوہار نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آگ جلانی ہوتی ہے. آگ میں لوہا گرم کرے گا، پھر اس لوہے سے جو بنانا چاہے گا بنائے گا. تو آگ جلانا تو ان کے لیے ضروری ہے. آگ جلنے سے گھر میں دھواں ہی دھواں ہوتا. اس کے باوجود آپ کی بچوں سے محبت دیکھیے، ابراہیم سے محبت دیکھیے. آپ مدینہ سے نکلتے، بالائی علاقے میں جاتے ابراہیم کی زیارت کرنے کے لیے، اور آگے جس گھر میں جاتے وہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود جاتے. فَيَأْخُذُهُ، تو آپ ابراہیم کو پکڑتے. فَيُقَبِّلُهُ، تو ابراہیم کو بوسے دیتے. ثُمَّ يَرْجِعُ، پھر آپ واپس چلے آتے. قال عمر، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ انس بن مالک. اور انس بن مالک سے اس حدیث کو لینے والے کون ہیں؟ عمر بن سعید. یہ عمر بن سعید کہتے ہیں کہ فلما توفی ابراہیم، جب ابراہیم فوت ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یعنی کہ عمر بن سعید انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں جب ابراہیم فوت ہوئے تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ابراہیم ابنی، بے شک ابراہیم میرا بیٹا ہے.
یعنی کہ آپ ابراہیم پہ شفقت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، اور بے شک وہ فوت ہوا ہے کب؟ دودھ پینے کی عمر میں۔ الثدی بنیادی طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ چھاتی کو، پستانوں کو۔ وہ فوت ہوا ہے پستانوں میں، مراد یہ ہے کہ پستان منہ میں لینے کی عمر میں فوت ہوا ہے، دودھ پینے کی عمر میں فوت ہوا ہے۔ یعنی کہ بچہ دودھ پیتا ہے کتنے سال؟ 2 سال، یعنی کہ 2 سال اس کے مکمل نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی فوت ہو گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم کی عمر 16 سال تھی یا 16 مہینے تھی یا 17 مہینے تھی۔ تو وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، یقیناً ابراہیم فوت ہوا ہے دودھ پینے کے ایام میں۔ وَإِنَّ لَهُ لَذِكْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رِضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ، یقیناً اس کے لیے 2 دودھ پلانے والی ہیں جو اس کی رضاعت کو جنت میں مکمل کریں گی۔ یعنی کہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ابراہیم جنت میں جائے گا اور وہاں پہ 2 دودھ پلانے والی ہیں، اس کو دودھ پلائیں گے اور دودھ پلانے کی مدت مکمل ہوگی۔ تو دودھ پلانے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 24 مہینے، اور یہ فوت ہوئے ہیں 16 مہینے کی عمر میں یا 17 مہینے کی عمر میں۔ اس کا مطلب ہے 3-4 مہینے بھی ان کے باقی تھے۔ تو یہ آپ نے خوشخبری دی ہے کہ ابراہیم جنت میں رضاعت کو مکمل کریں گے اور 2 ہوں گی ان کو دودھ پلانے والی ہیں وہاں پہ۔ تو ہمیں اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ ہمیں پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پہ کس قدر شفقت کرنے والے تھے۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ انسان جو عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہو، نبی ہو، رسول ہو، وہی ان پہ نازل ہوتی ہو، صحابہ کرام کو تلاوت سکھاتے ہوں، قرآن کی تفسیر بتاتے ہوں، شریعت کے مسائل بھی بتاتے ہوں، ان کے اختلافات کے فیصلے بھی کرتے ہوں، بطور جج بھی کردار ادا کر رہے ہوں، مدینہ کے سربراہ بھی ہیں، مدینہ کی فوج کے سپہ سالار بھی ہیں۔ اس قدر عظیم، اتنی مصروفیات، اس کے باوجود مدینہ سے نکل کے باہر جانا، مضافات میں جانا، اور جانا بھی اس گھر میں جہاں کیا دعا ہی دعا ہے، اور ابراہیم کو پکڑنا، بوستے دینے اور پھر واپس چلے آنا، کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کا بہت خیال رکھنے والے تھے، ان سے پیار کرنے والے تھے؟ حدیث نمبر 6، باب فضل الاحسان الی البنات، بچیوں سے اچھا سلوک کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1104 1104 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت داخل ہوئی، یعنی کہ جہاں عائشہ کہتی ہیں میرے پاس آئی، میرے گھر میں داخل ہوئی، تو ایک عورت آئی جب کہ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کیوں داخل ہوئی ہے، کیوں آئی ہے؟ تسأل، مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، بھوکی ہے، کھانا چاہیے۔ فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، اسے میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملا، یعنی کہ میرے گھر میں ایک کھجور تھی، میں نے وہ دے دی۔ کھجور بھی کتنی؟ ایک کھجور ملی ہے، اس کے علاوہ وہ صورتحال نہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے کہ کیلے بھی پڑے ہوئے ہیں، سیب بھی پڑے ہوئے ہیں، مالٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بھی طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اور پھر بھی پریشان ہی پریشان، رب کے نہ شکر ہی نہ شکر۔ یہاں پہ جناب عائشہ کو دیکھیے کہ ان کے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فرماتی ہیں ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ کھجور اسے دے دی۔ جناب عائشہ کا پہلے دیکھیے کارنامہ، ایک ہی کھجور ہے، کیا انہوں نے سوچا کہ میرا رات کو کیا بنے گا، ابھی کھجور میں اس کو دے دی، میرا بعد میں کیا کروں گی؟
اس کو دے دی، میرا اللہ مالک۔ فَآتَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا۔ اب اس عورت کا کارنامہ دیکھیے، اس نے وہ کھجور تقسیم کر دی اپنی دو بیٹیوں کے مابین، آدھی ایک بیٹی کو، آدھی دوسری بیٹی کو۔ اور ماں وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، اور خود اس نے اس کھجور میں سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بیٹھ گئی ہوگی کھجور کھلانے کے لیے۔ ثم قامت، پھر کھڑی ہوگی، فخرجت، تو نکل گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ایسے ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، بھوکی تھی، مانگ رہی تھی، میں نے ایک کھجور تھی وہ دے دی، اس نے دو بیٹیوں میں تقسیم کر دی، خود کچھ نہیں کھایا، تو میں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جس کا امتحان لیا گیا، جسے آزمایا گیا ان بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ بن جائیں گی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت جب بیٹی دیتا ہے، اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے کہ میں نے بیٹی دی ہے، کمانے والا بیٹا نہیں دیا۔ وہ تو ہم نے بیٹیوں کو کمانے والی بنا لیا ہے، گھروں سے نکال دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیٹی نہیں کمائے گی گھر نہیں چل سکے گا۔ تو اس کو وہ تعلیم دینی ہے کہ کل کو یہ بھی کمائے، اس کا خاوند بھی کمائے، دونوں کماتے ہی رہیں، کماتے ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، ملازمت جائز ہے، منع نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا منع ہے، لیکن ضرورت ہو تو تب، خاوند فوت ہو جائے ٹھیک ہے، عورت کماتی، کوئی مسئلہ نہیں، طلاق اس نے دے دی، عورت کماتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شروع سے یہ ارادے والدین کے بھی اور پھر خاوند کے بھی کہ میں نے گھر سے اس کو نکالنا ہی نکالنا ہے، تو یہ اتنا مناسب نہیں ہے، خصوصاً جب کہ کمانے کے لیے عورت کہاں جاتی ہو؟ جہاں پہ غیر شرعی ماحول ہو، جہاں پہ مردوں کے ساتھ خلوت ہوتی ہو، جہاں پردہ کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، تو پھر تو معاملہ بہت ہی خطرناک ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جسے ان بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی کہ ایک بیٹی، دو بیٹیاں، تین بیٹیاں، بشیء، ان بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آزمایا گیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچانے والا پردہ بن جائیں گی، اگر اس نے اچھے طریقے سے ان کی تربیت کی، ان کو بوجھ نہیں سمجھا، اور ان کو دین کی تعلیم دی، دعائیں سکھائیں، تلاوت سکھائی، نمازیں سکھائیں، توحید سکھائی، شرک و بدعات کے بارے میں وارننگ دی، تو فرمایا یہ لڑکیاں جہنم سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1105 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، کتنی لڑکیوں کی؟ دو لڑکیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، کب تک پرورش کی؟ بالغ ہونے تک، یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامتی، وہ قیامت کا دن آئے گا، انا وہوا، قیامت کا دن آئے گا تو کیا صورتحال ہوگی کہ میں اور وہ کیسے ہوں گے؟ وضم اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیاں ملا لی، اپنی انگلیاں ایسے ملا لی، اکٹھی کر لی، اور بتایا میں اور وہ ایسے ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، یعنی کہ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ جو بچیوں کو بوجھ نہ سمجھے اور ان کی اچھی تربیت کرے، اور انہیں قرآن و حدیث سکھائے، دین کی تعلیم دے، دین کے آداب سکھائے، اللہ کے حقوق بتائے، اس انداز سے تربیت کرے، اور کوشش کرے کہ بچی کو حافظہ قرآن بنا دیا جائے،
قرآن کی مفسرہ بنا دیا جائے، اسے عالمہ بنا دیا جائے تاکہ وہ بھی عورتوں میں تبلیغ کر سکے۔ اور آج کئی والدین سمجھتے ہیں کہ بچی کو حافظہ قرآن نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھول جاتی ہے، بھول گئی تو پھر کیا ہو جائے گا جی؟ پھر اسے عذاب ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ آپ بچی کو حافظہ قرآن بنائیں اور منظر اچھی طرح یاد کروائیں، اور یہ بھی امید رکھیں کہ وہ یاد آئندہ بھی کرے گی، اور اس کے لیے آپ ایسا لڑکا تلاش کریں جو دین کے امور میں، قرآن کے حفظ میں اس کا مددگار ثابت ہو سکے، تو انشاءاللہ یہ بچی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور اگر وہ کچھ قرآن کریم بھول جاتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہے جس نے قرآن بالکل یاد نہیں کیا۔ اور وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو قرآن حفظ کر کے بھول جائے گا اسے یہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی، تو ایسی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عظیم احادیث ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، جن کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں کے حقوق سے ہے، والدین کے حقوق سے ہے، بچوں کے حقوق سے ہے، بچیوں کے حقوق سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب انسانوں میں سے بنائے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ جو مسلمان مریض ہیں اللہ سب کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند فرمائے، انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور جو میرے بھائی درس میں شریک ہوتے ہیں، پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔